مضت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں گزریں، کوئی اس جیسا نہ آیا، اور جب وہ آیا تو زمانہ اس جیسا دوسرا لانے میں ناکام رہا۔ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں۔ الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس بلائے تو آپ جائیں گے واپس؟ آپ کا کیا ارادہ ہے، یا ہجرت میں ہی رہیں گے؟ نہیں، انڈیا اگر موقع رہا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے، ہاں تو جانا ہی پڑے گا۔ لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشیا میں رہنے سے، وہ تو کنٹینیو کروں گا۔ انڈیا جا کے دعوت دوں گا، پھر آؤں گا ہر سال میں 1 بار 2 بار 3 بار، تو مس تو کرتے ہو۔ اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے اور لوگ، اور دیکھے ہو تو غیر مسلم محبت کرتے مسلمان سے، اور مجھ سے بھی۔ وہ کچھ چند پولیٹیشین لوگ ہیں جو اپنے کرسی کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں۔ آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے، آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اس کا کیا راز ہے؟ تو کچھ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا صلیب کی نشانی۔ چاروں اہم ماہ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی ائمہ کو فالو کرتے غلط نہیں، آپ کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتہ چلا رفتن کرنا بہتر ہے تو آپ کرو، لیکن دوسرے پہ تھوپو مت۔ جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ میں دیکھتے ہیں، ارے یہ سوٹ بوٹ ہے، پھر ٹائی ہے، ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں اسٹیج پہ پاکستان میں۔ آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کے، یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں کسی اسٹیج پہ۔ السلام علیکم جی، آج عالم اسلام کی 2 عظیم اور علمی شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بڑا اچھا موقع ہے تو دونوں کے تاثرات لے لیے جائیں۔ پہلے بھی ان کی ملاقات ہے مکہ میں، 2-2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ میزبان مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا فیلنگز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے گھر پہ تشریف لائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاثرات اور جو احساسات ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیشہ الفاظ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ الفاظ کا دامن چھوٹا ہوتا ہے اور احساسات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے لیے محسوس کر رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، اسی کو میرا سمجھ لیں احساس۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کیا تاثرات ہیں مولانا صاحب سے ملاقات؟ جیسا میں نے کہا کہ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں۔ الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے، تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ وہ ایسا نہیں کہتے کہ میں ہی نہیں جاؤں، جب بھی مکہ میں ملاقات ہوتی وہ ملنا چاہتے، میں بلانا میں آؤں گا آپ کے وہاں، تو ہم میں بحث ہو گئی، میں آؤں کہ میں آؤں، میں بلانے آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا دولہن ہے، میں آؤں گا، تو پھر ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان آنے کے بعد اور لاہور میں خصوصاً الحمدللہ مرکز بھی ہم گئے تھے ٹرائبل، اور ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ محبت جو آپس میں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات میں جو اختلاف ہے اس کو پکڑنا نہیں کہ اس کو نظر میں، یہ بات مجھے ان کی پسند ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال دونوں سے، سوال ایک ہی جواب دونوں سے، کہ ہماری امت فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رہنے کے صرف آپ دونوں شخصیات ہیں ماشاءاللہ جو فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ کس طرح ہم اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے۔ آپ دونوں کیسے اس پہ قائم ہیں؟ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں کیسے قائم ہیں اس کے اوپر، پھر یہی میں جواب مولانا سے لوں گا۔ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی جواب کہ قرآن و حدیث پر آئیں گے تو انتشار ختم ہوگا، اس سے ہٹیں گے تو انتشار ہی انتشار۔
کوئی اور بات بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جو ترجمے سے ہم نے کہا قرآن کی آیت کہی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں جو یہاں پہ آپ کو آ کے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں اسٹیج پہ پاکستان میں. آپ نے 11-15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیے, یہاں پہ آپ اپنے ایمان کی وضاحت دے رہے ہیں کسی کسی اسٹیج پہ کہ بھائی میرا اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ. تو پوری قوم کی طرف سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں, چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. بہت خوش ہے. بالکل. دیکھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے کہا کہ نبیوں کو بھی دشمن بنے, انسان بھی جنات بھی. تو یہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے بے لوث ہو کر, اس کو مخالفت دیکھنی پڑتی. یہ ایک فطری چیز ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے کزن سے کہا کہ یار ساری دنیا میری بات سنتی ہے, یہ میرے رشتہ دار نہیں سنتے, الٹا مخالفت کرتے ہیں. وہ کہنے لگا یہی بات آپ کے حق ہونے کی علامت ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا رسول اللہ کے رشتہ دار کہاں ان کی سنتے تھے, مدینے والوں نے سنی, رشتہ داروں نے تو سنی ہی کوئی نہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سے. تو جو بھی خیر کو لے کے نکلے گا شیطان اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا. ڈاکٹر صاحب انڈیا اگر آپ کے سارے معاملات ختم کر کے واپس بلائے تو آپ جائیں گے واپس؟ آپ کا کیا ارادہ ہے, یا ہجرت میں ہی رہیں گے؟ نہیں, انڈیا اگر موقع لیا دعوت دینے کا تو وہ تو میدان جنگ ہے, ہاں تو جانا ہی پڑے گا. لیکن جو دعوتی میدان میں میرا کام اور پھیلا ملیشیا میں رہنے سے, وہ تو کنٹینیو کروں گا. انڈیا جا کے دعوت دوں گا, پھر آؤں گا ہر سال میں 1 بار 2 بار 3 بار. تو مس تو کرتے ہو, اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلمان سے مخاطب ہو سکتے ہو لوگ. اور دیکھے ہو تو غیر مسلم محبت کرتے مسلمان سے, اور مجھ سے بھی. وہ کچھ چند پولیٹیشین لوگ ہیں جو اپنے کرسی کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں. نہیں تو عام ہندو, مجھے لگتا ہے عام ہندو عام مسلمان کافی ان میں بھائی چارہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کپڑوں کا تھوڑا بتا دیں گے, معذرت پھر ایک سوال. آپ کا یہ ماشاءاللہ جو ہے, آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی کے ساتھ دین کی خدمت کریں, اس کا کیا راز ہے؟ آپ مطلب عام طور پہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے شریعت میں 6 کیٹیگریز ہے لباس پہننے کی. ایک ایکسٹینٹ ہے جو مرد کے لیے نیول ٹو دی نی ہے. دوسرا ہے کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے. تیسرا کپڑے پتلے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ سکتے. چوتھا ہے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے. پانچواں ہے کہ دوسری جنس کے نہیں ہونا چاہیے. اور چھٹا ہے دوسری مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا صلیب کی نشانی ہے. تو غلط فہمی ان کی. تو آپ کدھر بھی بائبل میں پڑھو کہاں صلیب کا لکھا ہی نہیں. آپ اگر انسائکلوپیڈیا برٹانیہ کا پڑھیں گے تو بولتے تھے ٹھنڈی میں کپڑے کو ٹائٹ رکھنے کے لیے وہ ٹائی کا نوٹ باندھتے تھے. تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ان کی غلط فہمی تو ہے. جہاں تک کہ میرا سوال یہ, میں نارملی کوٹ اور سوٹ اور پینٹ پہننا پسند نہیں کرتا. لیکن جو چیز آپ کو پسند نہیں, آپ کر رہے اللہ کے لیے, تاکہ جب میں دعوت دیتا ہوں تو غیر مسلم جب امریکہ میں دیکھتے ہیں ارے یہ سوٹ بوٹ ہے, پھر ٹائی ہے ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے, اور پھر وہ کوٹ کر رہا ہے بائبل, کوٹ کر رہا ہے ہندو اسکرپچر, تو اس سے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جبھی بھی میں لیکچر دیتا ہوں اس ٹائم میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں. عام طور پہ آپ گھر پہ آئیں گے تو آپ کتنے دیکھیں گے تو میں کرتے پہ جاؤں گا منو جیسے. تو آپ اگر آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی ملتا ہے, یہ مثال ملنے ہے کرتے پہ جاؤں گے. خالی اگر باہر جب تقریر کرنے جاتا ہوں اور لوگ دیکھتے ہیں تو بھی سمبل بن گیا ہو. تو جو چیز پسند نہیں بھی آپ کرتے اللہ کے لیے تو اس میں قبولیت ہوتی ہے. اور یہ غلط فہمی ہے کہ حرام ہے, لیکن اگر جو چیز حرام ہے اس کو دعوت میدان کرنا غلط ہے. حرام کا آپ کوئی بھی غلط چیز کا اختیار نہیں کر سکتے, آپ دعوت کرنے کے لیے بھی, یہ الاؤڈ نہیں اسلام میں. مولانا تھوڑا آپ بھی اسی پہ اگر بات کر دیں تو ہمارے ملک میں یہ جو ویٹیکن سٹی گیا تھا تو میں نے اس کا وزٹ کیا کہ وہ جو گرجا ہے وہاں بھی, تو جتنے پادری تھے کسی نے بھی
कोट पैंट टाई नहीं पहना था। सब ने ये, जैसे हमारे बेटे ने लंबा चौगा पहना हुआ है, ये चौगा था, तो और ये भी नहीं थे, अच्छा, कॉलर तो दूर की बात, ये भी नहीं थे, वो जो बगैर उसके होता है जी, वो, और गले में स्लीव, स्लीव। किसी ने चांदी की लटकाई हुई, किसी ने लोहे की लटकाई हुई। तो ये तासुर के भाई ये काफरों का लिबास है, ये सही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बताई भाई ये चीज़ें हैं, ये ना हो, बस ठीक। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में पब्लिक सेशन रख देते हैं, यहाँ पे तो लोग आपसे ऐसे सवाल भी करते होंगे और करेंगे कि जिसमें सिर्फ दूसरे फ़िरके को नीच दिखाना हो, तो ऐसी सूरत में आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? तो ऐसे वक्त में हमें हिकमत से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इन लोग जानबूझ के सवाल पूछते हैं, ना कि उन्हें जवाब नहीं पता। बिल्कुल, जवाब पता है फंसाने के लिए, फंसाने के लिए, और फिर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, उन्हें मजा आता है इख्तिलाफ करने के लिए, जानबूझ के पूछेंगे। अगर पता है कि जाकिर भाई ऐसा रफ़तन करते हो तो रफ़तन करना चाहिए नहीं, आप समझे ना। तो इसका हल ये है कि मैं कह रहा था कि एक चीज़ होता है फ़र्ज़ और एक चीज़ होता है अफजल। तो और जो इख्तिलाफ ज़्यादा है वो अफजलियत पे है, रफ़तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और चारों अइम्मा में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अइम्मा को फॉलो करते गलत नहीं, आप कर सकते। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफ़तन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही सही नहीं, मैं भी सही हूँ। तो ये अगर आप लेके जाएंगे और देखे जाओ तो फ़राइज़ पे इख्तिलाफ नहीं है, बहुत कम इख्तिलाफ जो है मुस्तहब पे है, सुन्नत पे है, आप समझे ना। तो हमें किस तरीके से, अगर आपके पास जी आप समझे जी हाँ, अभी आपने कहा है, हाँ जी हाँ, हाँ नबी जान आप बोल जी हाँ, जी हाँ। तो इसके अंदर अगर हिकमत से जवाब देंगे, बस मौलाना लास्ट पे वो शेर जो आपने डेडिकेट किया, अगर आपको याद हो, इनकी आमद पे जो आपने शेर कहा है वो अगर आप सुना दें तो प्लीज़। मज़त दुहूर फमा अतैन बिमिस्लिही लम्मा अताफ़ अजज़ अन नुज़राइही, के मुद्दतें गुज़री, कोई इस जैसा ना आया, और जब वो आया तो ज़माना उस जैसा दूसरा लाने में नाकाम रहा। मेहदी खलीफा अब्बासी वो जा रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली, उसने पूछा कि किस कबीले से हो, तो कहा मैं बनु तय, हातिम ताई। तो कहने लगे लिमा आजिज़त निसा अन यलिदना मिस्ल हातिम, तुम्हारे कबीले की औरतें क्यों आजिज़ हो गई कि एक और हातिम ताई पैदा कर देती। तो वो कहने लगी कमा आजिज़ बनु हाशिम अन यकून फ़ीहिम मिस्लुका या अमीरुल मोमिनीन, जैसे बनु हाशिम आजिज़ हो गए कि उनमें तेरे जैसा कोई हो। तो वो खुशी से ऐसे झूमने लग गया उसकी बात सुन के। तो ये दोनों बातें डॉक्टर साहब पे बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।